بھائی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو مجھے بیچ دیا۔ میں منت کرتی رہی، بھائی ایسا نہیں کرو۔ بولا صبح ہوتے ہی تجھے رخصت کر دوں گا۔ ساری رات میں روتی رہی، مگر صبح ہوئی تو بھائی مردہ حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ بھابھی نے مجھ پر الزام لگا دیا اور پولیس نے مجھے جیل میں ڈال دیا بھائی کے الزام میں۔ پولیس جب مجھے ریمانڈ پر لے جانے لگی تو میں چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی بتانے لگی، مگر کسی نے نہ سنا۔ تو تڑپ کر میں نے یا رحیم یوں ہی پکارا تو پولیس والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے رب نے مجھے بھائی خدا کا نام ہے مجھے مت بیچیں، میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے۔ میں مسلسل روتے ہوئے اپنے بھائی کے سامنے منت سماجت کر رہی تھی، مگر صاف ظاہر تھا کہ اس پر میرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب میں تمہاری آواز نہ سنوں، یہ بلا وجہ کا تماشا لگانا بند کر دو، ٹھیک ہے؟ نہیں بیچتا تمہیں، پھر مجھے جو پیسے چاہیے وہ تم خود مجھے دے دو۔ بھائی میں کہاں سے دوں آپ کو پیسے؟ آپ کے سامنے ابھی میں بی اے کر فارغ ہوئی ہوں، میری تو کوئی نوکری بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، شادی تو کرنی ہے نا میں نے تمہاری، بس تمہیں بیچ دوں گا اور اپنا قرض اتار لوں گا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اور خبردار تم نے یہ بات کسی اور کو بھی بتانے کی کوشش کی۔ بھائی غصے سے مجھے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پاس تو کوئی ایسی پناہ بھی نہیں تھی جہاں بھاگ کر میں خود کو بچا سکتی۔ سامنے مجھے صحن میں بھابھی کھڑی ہوئی دکھائی دیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور جاتے ہی بھابھی کے پیر پکڑ لیے۔ بھابھی خدا کا نام لیں، مجھے بچا لیں، بھائی مجھے بیچ دیں گے۔ یہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے بیچنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی بہن کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ بھابھی سکون سے کھڑی میری بات سننے کے بعد بولی، آئرہ بچے یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، تم جانو اور تمہارا بھائی جانے، میری کیا اوقات، اور بہتر بھی یہی ہے تم ان سب معاملات میں مجھے شامل مت کرو۔ بے رحمی سے کہہ کر بھابھی جانے لگیں تو میں نے ان کی کلائی تھام لی اور کہا، بھابھی پلیز میری مدد کریں، بھائی آپ کی بات مان جائیں گے۔ مائرہ تمہارے بھائی تو میری بات مان جائیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ اپنا قرضہ کہاں سے پورا کریں؟ 3 دنوں سے وہ پریشان ہیں، اپنے پیسے اتارنے کے لیے ادھر ادھر ہلکان ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ تمہیں کسی بازار میں تھوڑی بیچ رہے ہیں، تمہاری شادی ہی کر رہے ہیں نا۔ تم نہیں چاہتی کہ تمہارے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جو تمہارے گھر بھی بن جائے اور تمہارے بھائی کی مدد بھی ہو جائے۔ لیکن بھابھی مجھے بھی پڑھنا ہے، مجھے ایم اے کرنا ہے۔ مائرہ اپنے گھر جا کر جو کرنا ہے کر لینا، تمہارا شوہر بہت امیر ہے، اب پلیز مجھے تنگ نہ کرو، اپنے بھائی کو منا لو، اگر کسی طرح وہ مان جاتے ہیں۔ تو بھابھی اسپاٹ لیجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور جا کر دروازہ بھی بند کر لیا، تاکہ میں ان کے پیچھے جا کر دوبارہ سے یہ باتیں نہ شروع کر دوں۔ میرے دل کو ایک دھکا سا لگا، ابھی 2-3 دن پہلے ہی تو میں اپنا ایک آخری پیپر دے کر آئی تھی، کتنی خوش تھی کہ ایم اے کروں گی، لیکن زندگی نے میرے لیے یہ سب کچھ سوچا ہوگا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو دیکھا دیوار سے پڑوسن ہمارے گھر میں جھانک رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ لڑائی کے وقت یوں ہی دوسروں کے گھروں میں جھانکنے لگتی ہے۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں بول پڑی تو اپنا سارا غبار پڑوسن پر نکال دوں گی، جبکہ اس معاملے میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ سو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے اماں ابا کی وفات ہو چکی تھی اور یہ بھائی ہی تھے جنہوں نے مجھے پالا تھا۔ جب اماں ابا کی وفات ہوئی تب بھائی کی شادی ہو چکی تھی، میں کم عمر تھی۔ بھائی نے ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا، لیکن آج یوں اچانک وہ مجھے بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ میں ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پوری شام میں اسی دکھ میں رہی۔ بھائی تو آئے، میں نے ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ سختی سے بولے، مائرہ اب یہ بات لے کر دوبارہ میرے پاس مت آنا، کل میں تمہیں رخصت کر دوں گا، سو بہتر ہے مجھے منانے کی بجائے اپنے اچھے نصیب کی دعا کرو بیٹا، شادی تو ہم نے تمہاری کرنی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں، اس سے ہمیں بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے، آخر تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، تم پر اتنے اخراجات کیے ہیں۔ میں دم سادے بھائی کی بات سن رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو میں مایوسی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔
ابھی مجھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب بھائی اور بھابھی کے کمرے سے مجھے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو صرف ایک جملہ میرے کان میں پڑا تھا، یہ کون سے قرضے ہیں جو تم نے چکانے ہیں اور مجھے اس بات کا علم نہیں۔ بھابھی انتہائی غصے سے پوچھ رہی تھیں، جس پر بھائی بھی بغیر کوئی لحاظ کیے سختی سے بولے، جو بھی قرضے ہیں کل مائرہ کی رخصتی کے بعد تمہیں بتا دوں گا، اس سے پہلے میرا دماغ مت خراب کرو۔ تبھی بھائی کمرے سے باہر نکلے اور صحن میں مجھے کھڑے ہوئے دیکھا۔ پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے رکے، مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر میرے قریب سے چلے گئے۔ ان کا یہ رد عمل مجھے بہت زیادہ کھلا۔ میں کمرے میں گئی تو سامنے بھابھی بستر پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھیں۔ میں نے ہلکے سے دروازہ بجایا تو انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر لمحے بھر میں ہی ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے۔ کیا بات ہے مائرہ، کوئی کام تھا تمہیں؟ نہیں بھابھی، وہ آپ اور بھائی لڑ رہے تھے، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ بھابھی کا رد عمل بہت سخت تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بھی کھا جائیں گی۔ مائرہ میں زیادہ باتیں نہیں پوچھوں گی، مجھے صرف اتنا بتاؤ، جب تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی تو کیا میں نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی یا آ کر تم دونوں کے درمیان کوئی بھی بات کی یا پوچھی؟ تم ہی تھی نا جو میرے پاس آئی تھی، میں تو نہیں آئی تھی تمہارے پاس، پھر تم کیا سوچ کر ہماری لڑائی میں یوں بغیر سوچے سمجھے کود پڑی ہو؟ وہ انتہائی غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ میں اندر ہی اندر کچی ہو گئی۔ وہ اب میری وجہ سے لڑ رہی تھیں تو مجھے اچھا نہیں لگا، مجھ سے کوئی بھی بات نہیں بن پا رہی تھی، سو جو منہ میں آیا کہہ دیا، کیونکہ اس وقت بھابھی کے تیور واقعی مجھے بے حد سخت لگ رہے تھے۔ مائرہ، مجھے اس وقت تم سے یا کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، سو پلیز میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ بھابھی صاف گو تھیں، مگر اس قدر ہوں گی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اور ہمیشہ انہوں نے نہ بہت زیادہ محبت اور نہ بہت زیادہ سختی والے لہجے میں مجھ سے بات کی، ہمیشہ نپے تلے انداز میں ہی وہ بات کرتی تھیں۔ میں شرمندہ ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پوری رات ہم تینوں نے جاگ کر گزاری تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ رات کے تیسرے پہر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، سو پہلے میں تو کمرے میں ہی چکر لگانے لگی، لیکن جب یہ بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی گئی تو میں باہر نکل آئی۔ وہاں آ کر دیکھا صحن میں بھابھی چارپائی بچھائے لیٹی ہوئی تھیں اور شاید سو بھی رہی تھیں۔ میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ صبح میری آنکھ ایک شور سے کھلی، تقریباً فجر کے وقت جا کر میری نیند آئی تھی، لیکن اب جب آنکھ کھلی تو کافی شور تھا۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر گئی تو دیکھا گھر میں کافی شور ہے، محلے والی خواتین ہمارے صحن میں کھڑی آپس میں بات کر رہی تھیں۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پورا محلہ ایک ساتھ ہمارے گھر میں جمع ہو جائے، سوائے امی ابا کی وفات کے وقت۔ مجھے دیکھ کر عورتیں ایک دم سے خاموش ہو گئیں اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب و غریب اشارے کرنے لگیں، جو میں دیکھ تو سکتی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہے، وہ کیوں یہ سب کر رہی ہیں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو سبھی عورتوں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ راستہ بھائی کے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اچانک سے میرے دل کو کچھ ہوا تو میں تیز قدم اٹھاتے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ایک قیامت کا منظر تھا۔ میرا بھائی آڑے ترچھے بستر پر پڑا ہوا تھا اور ان کے جسم سے خون نکل نکل کر بستر کے ساتھ لگ کر خشک ہو چکا تھا، جبکہ بھابھی بیڈ کے کنارے بیٹھی مسلسل رو رہی تھیں۔ بھائی، میں چیختے ہوئے بھائی کے قریب جانے لگی تو ایک عورت نے مجھے پکڑ لیا اور آگے بڑھنے سے روکنے لگی۔ جیسے ہی بھابھی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولی، اسی نے مارا ہے، آ گئی ہے قاتل میرے شوہر کی، یہی ہے جس نے میرے سہاگ کو اجاڑا ہے، کوئی پولیس کو بلاؤ، اسی نے جان لی ہے میرے شوہر کی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، جبکہ میں ہکا بکا ارد گرد عورتوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی اور انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا، مگر وہاں میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھابھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیسے بھائی کی جان لے سکتی ہوں؟ وہ مجھے دیکھ کر چیختے ہوئے بولی، تم لے سکتی ہو، کل رات تمہارے بھائی نے تمہاری شادی کی بات کی تھی جس پر تم بہت غصہ ہوئی تھی، پوچھ لو، بے شک پورے محلے نے سنی تھی وہ لڑائی۔ بھابھی، آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیوں لڑی تھی، بھائی میرے پیسے لینا چاہتے تھے میری شادی کے بدلے میں، یہ کوئی عام بات نہیں،
کہ میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں؟ میرا پورا حق ہے کہ میں سوال کر سکوں۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، کیونکہ جس طرح سے بھابھی بیان کرتے ہوئے سب کو یہ باتیں بتا رہی تھیں، یہ مجھے ہی مجرم بنا رہا تھا، حالانکہ اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ تم سوال کرتی نا، مگر تم نے تو میرا سہاگ اجاڑ دیا، خدا تمہیں غارت کرے۔ اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کر وہ مجھے بدوائیں دینے لگیں۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی تو کبھی بھابھی کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں کون سا غم مناؤں، اپنے بھائی کی موت کا یا پھر بھائی کی موت کا الزام خود پر لگنے کا۔ میں تو دونوں صورتوں میں ہی برباد ہو چکی تھی۔ کچھ نہ سوچا تو بھابھی کے عین برابر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہا، بھابھی آپ بھی مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ ابھی اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر سکی تھی جب بھابھی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگا دیا اور اسی وقت چیخ کر بولی، پولیس کو بلاؤ، میں اس عورت کو نہیں بخشوں گی جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ میں مارے حیرت کے انہیں ابھی دیکھ ہی رہی تھی جب باہر مجھے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ یہ سائرن سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ وہاں تو چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اور میں یہ بھی بات جانتی تھی کہ سبھی مجھ پر الزام لگائیں گے اور اس الزام کو سچا کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش بھی کریں گے۔ چند لمحوں کے اندر اندر پولیس گھر کے اندر آ چکی تھی اور سبھی لوگوں کو انہوں نے موقع واردات سے پیچھے کر کے پٹیاں لگانا شروع کر دیں۔ بھابھی پولیس کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، جس کی بنا پر انہوں نے فوراً ہی مجھے حراست میں لے لیا۔ میں چیخ چیخ کر انہیں اپنی بے گناہی کا بتا رہی تھی، جس پر لیڈی کانسٹیبل سختی سے بولی، دیکھو بی بی، تم یہاں پر جو بھی بات کرو گی وہ تمہارے خلاف کورٹ میں استعمال ہو سکتی ہے، سو بہتر یہی ہے کہ خاموش رہو اور اپنا وکیل ڈھونڈ کر اس کے ذریعے ہم سے بات کرو۔ مگر میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا، میں نے بے بسی سے کہا۔ مگر ان کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے مجھے ہتھ کڑی لگا دی اور بھائی کی میت کی تصویریں بنانے لگے۔ بھابھی بھی تو مار سکتی ہیں بھائی کو، ان پر بھی تو شک کیا جانا چاہیے۔ جب مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی حل سجائی نہ دیا تو میں نے بھابھی کا نام بھی لے لیا۔ بی بی، ہم نے تمہارے حکم پر کارروائی نہیں کرنی، سمجھ آ رہی ہے تمہیں یہ بات؟ خاموش رہو، ہم نے حراست میں لینا ہوگا جسے، اسے لے لیں گے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی میں بٹھا کر مجھے تھانے لے جایا گیا۔ وہاں آ کر بھی میں ایک ہی بات کر رہی تھی کہ میں نے بھائی کو نہیں مارا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں اس سب میں میرا ہاتھ نہیں۔ مگر انہیں میرے کسی بھی جملے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، سو انہوں نے مجھے ایک سیل میں بند کر دیا۔ وہاں 3 خواتین اور موجود تھیں، جو میرے اندر جاتے ہی لپک کر میرے قریب آئیں اور پوچھا، کیا گناہ کر کے آئی ہو؟ تو میں نے روتے ہوئے بولا، میرے بھائی کی موت کا الزام لگایا ہے مجھ پر۔ کچھ نہیں ہوتا، ایک عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دینا چاہی تو میں بوکھلا کر بولی، کیوں کچھ نہیں ہوتا، میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا۔ اس بات پر دوسری عورت مسکراتے ہوئے بولی، مارا ہے یا نہیں مارا، اب یہ لوگ تجھے ایسے تو نہیں جانے دیں گے، نہیں بھی مارا تو وہ تیرے پیٹے ہی پڑے گا۔ میں خاموش ہو گئی تو تیسری عورت نرمی سے بولی، کیا تجھے کسی پر شک ہے یا تو اصلی مجرم کو جانتی ہے؟ اس وقت میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک طرف ہو کر دوبار سے سر ٹکائے بیٹھ گئی۔ ان تینوں عورتوں نے بھی مجھے مزید تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے ایک طرف لگ کر اپنے کاموں میں مگن ہو گئیں۔ میں جیسے ہی الگ ہو کر بیٹھی تو بھائی کا دکھ ایک دم سے مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ پہلے آنسو نکلے اور اس کے بعد میری چیخیں۔ میں ایک جانب لگی بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی، میرا بھائی مر گیا تھا اور اس بات کا احساس مجھے بھائی کی میت کو دیکھ کر نہیں، یہاں اس کوٹری میں بیٹھ کر ہو رہا تھا۔ اس وقت تو یہی بات دماغ میں چکرا رہی تھی کہ میں نے بھائی کو نہیں مارا ہے۔ اب جب ذرا تنہائی میسر آئی تھی تو سارا دکھ آنسوؤں اور چیخوں میں بہنے لگا۔ جیسے جیسے میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی ویسے ہی میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ تبھی لیڈی کانسٹیبل میرے پاس آئی اور سختی سے بولی، تیرا گھر نہیں ہے، خاموش ہو جا، پورے تھانے کو سر پر اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، بھائی مرا ہے میرا، مرا نہیں ہے، تو نے مارا ہے، اور اب یہ ڈرامے مت کر۔
وہ بے رحمی سے بول کر واپس چلی گئی، جبکہ میرا دل شدت جذبات سے پھٹ رہا تھا اور رونے کی شدت میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کا پلو لے کر منہ میں دبا دیا اور چیخیں مار کر رونے لگی، جس سے آواز باہر تک نہیں جا رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی رونے کے بعد میں نڈھال ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ جب میرا پتہ لینے کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا، مجھے یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنی صدیوں سے میں اس کوٹھری میں بند ہوں۔ میرا بھائی قبر میں جا چکا تھا اور اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کون آتا میرا حال لینے؟ تیسرے دن شام کے وقت مجھے لیڈی کانسٹیبل اپنے ساتھ لے گئی کہ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ گئی تو دیکھا آگے بھابھی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں جلدی سے بولی، بھابھی کیا آپ کو بھی یقین آ گیا ہے کہ میں نے بھائی کی جان نہیں لی؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مائرہ میں کیسے یقین کر لوں تم پہ؟ تمہارے بھائی کی لڑائی ہوئی تھی اور اگلے دن انہوں نے تمہاری رخصتی کرنی تھی، لیکن تبھی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں ان کی بات سن کر چپ کر گئی، کیونکہ جانتی تھی جتنا بھی انہیں منانے کی کوشش کر لیتی وہ کبھی بھی میری بات نہ سمجھتیں۔ میں کوشش کر کے تم سے یہ کیس ہٹوا سکتی ہوں، مگر پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ پر وہ کیا ہوگا؟ میں نے بغیر کسی جوش کے پوچھا، کیونکہ اب میری ساری دنیا سے امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ جب میرا بھائی ہی نہیں رہا تو میں کس سے امید لگاتی؟ مائرہ، تمہیں شادی کرنی ہوگی میرے بھائی کے ساتھ۔ اگر تم اس کی بیوی بننے کے لیے تیار ہو تو میں اپنے شوہر کا خون بھی تمہیں معاف کر دوں گی۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ وہ کہہ کیا رہی تھیں؟ ان کا بھائی یعنی وہ پیدائشی معذور انسان جس کے منہ سے ہر وقت رالیں ٹپکتی رہتی ہیں اور وہ خود سے واش روم جانے کے بھی قابل نہیں، کیا وہ اس سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ یہ بات سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ بھابھی، آپ نے یہ سوچا بھی تو کیسے؟ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو مارا ہی نہیں تو کیوں بلا وجہ سزا کاٹوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، دیکھ لو مائرہ، میں تو تمہاری بھلائی ہی چاہ رہی تھی۔ میں مولوی صاحب سے تمہارا نکاح پچھلی تاریخوں میں درج کروا کر کورٹ میں یہ ثابت کر دوں گی کہ تم بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ تم بچ جاؤ گی۔ اگر تمہارا نکاح کسی عام انسان کے ساتھ کرتی ہوں تو وہ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اور اگر یہی نکاح میں اپنے معذور بھائی کے ساتھ کروں گی تو سبھی تمہیں پاگل سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، اور اس طرح تم اپنے بھائی کے کیس سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل آؤ گی۔ بھابھی، آپ یہ سب کچھ کہتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ کو کم از کم مجھ پر تو یقین کرنا چاہیے تھا۔ دنیا نہیں کرتی تو مجھے دنیا کی بھی پرواہ نہیں۔ آپ نے تو مجھے ماں بن کر پالا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے میں اپنے بھائی کی جان لے سکتی ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولیں، مائرہ، جو کچھ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ مجھے کیا پتہ رات کے اندھیرے میں تم نے انہیں تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب تو میں خود پر بھی اعتبار کرنے سے ڈر رہی ہوں۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو۔ اتوار کی شام کو آؤں گی، تب اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اچھے سے اوڑھی اور وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے میں حیرت سے ان کی بات کو سوچنے لگی، جب کانسٹیبل نے مجھے وہاں سے اٹھا کر واپس کوٹری میں بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر میں یہ سب کچھ سوچتی رہی، جب اچانک میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب میری کیفیت بدلنے لگی تو میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے اوپر اوڑھ لیا تاکہ مجھے ٹھنڈ نہ لگے۔ وہاں موجود ایک خاتون جس کا نام روبینہ تھا میرے پاس آئی اور پوچھا، پریشان لگ رہی ہو، کس سے مل کر آئی ہو؟ میں نے انہیں پوری بات تو پہلے ہی بتا چکی تھی، پر انہوں نے یہی کہا، تمہارے بھائی کو تمہاری بھابھی نے ہی مارا ہے، جبکہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سو میں نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اب روبینہ نے مجھ سے پوچھا تو میں رونے لگی اور اسے پوری بات بتا دی، جس کو سن کر وہ نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر بولی، پریشان مت ہو، اپنے لیے دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو، تو دیکھنا تمہارا مسئلہ کتنی جلدی حل ہوتا ہے۔ آپ نے بھی تو مانگی ہوگی اللہ سے دعا، تو پھر آپ اب تک یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ آپ کو بھی تو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے مایوسی کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
तभी मैंने ये जुमले भी इंतहाई सख्त लहजे में कहे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, लड़की, अल्लाह के हर अमर में एक राज छुपा होता है। क्या पता मैं यहाँ पर तुम्हारी रिहाई के लिए ही बंद हूँ। मैंने तेज़ी से इस औरत को देखा जो मुस्कुरा रही थी, और इसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि इसमें वाकई ही कोई राज छुपा हुआ था। हत्ता कि इसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमक रही थीं। एक लम्हे के लिए तो मैं इस औरत से डर गई, जिस पर वो कहका लगाकर बोली, अरे पगली, तुम तो डर गई। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना, दुआ करो, वो रहमान है, वो तुम्हारी दुआ ज़रूर सुनेगा। बस थोड़ा इंतज़ार करो और देखना, जो मुजरिम है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाई थी कि दुआ कैसे करूं। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी रब के सामने जाने से, क्योंकि अपनी परेशानी में मैंने बहुत बड़े जुमले बोल दिए, और ये बात मैंने इस औरत को नहीं की, लेकिन खामोशी से अपने घुटनों पर सर टिका कर बैठ गई। वो भी बाकी दोनों ख़वातीन से बातें करने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे ये सब मुझे कुछ समझाने के लिए हो रहा हो, या शायद मुझे किसी शय से बचाया जा रहा है। ये जो कुछ भी था मैं वाज़िया तौर पर नहीं जान पा रही थी। एक दिन यूं ही बीत गया, ना मैंने दुआ की और ना ही कुछ और। इतवार का दिन भी ऐसे ही निकल गया। तभी शाम में मेरी भाभी वापस आईं और मुझसे जवाब मांगा। कौन सा जवाब, मैंने संजीदगी से पूछा तो वो सपाट लहजे में बोली, क्या तुम्हें मेरे भाई के साथ ये निकाह कबूल है? भाभी, जब मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? बेशक मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है, वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। और आपके भाई से निकाह करके मैं इस बात पर मुहर तो हरगिज़ नहीं लगाऊंगी कि अपने भाई के कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए मैंने ये सब किया है। मायरा, एक मर्तबा फिर सोच लो, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने वकील से भी बात कर ली है। मैंने सोच लिया है, मैं डरूं तो तब जब मेरा कोई गुनाह हो। अगर गुनाह के बगैर भी मुझे फांसी पर लगना है तो फिर यही मेरी किस्मत है, और मुझे ये बात मंजूर है। दोबारा आप यहाँ पर मत आइएगा। पता नहीं क्यों वहाँ खड़े खड़े ही मुझे भाभी से शदीद नफ़रत महसूस होने लगी, जैसे इन सब के पीछे भाभी का ही हाथ हो। लेकिन ये सब किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा मायरा, याद रखना। कुर्सी से खड़े होते हुए वो सख्त लहजे में बोली। इनका चेहरा भी लाल भभूका हो रहा था। वो वहाँ से चली गईं तो बजाय परेशान होने के मुझे अपने अंदर एक इत्मीनान सा महसूस होने लगा, जैसे मैंने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया हो। मैं पुरसुकून होकर वापस आ गई। तभी मैंने महसूस किया रुबीना मेरी तरफ देखकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? मेरी बात पर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। परेशान नहीं हो, तुम्हारा रब है ना तुम्हारे साथ। इसके ये अल्फाज सुनकर मुझे अपने अंदर बिजली किसी ताकत थिरकती हुई महसूस हुई, जैसे अब वाकई ही मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो रात मैंने बहुत पुरसुकून अंदाज में सोकर गुजारी थी। तकरीबन फजर का वक़्त अचानक ख्वाब से मेरी आंख खुली। मेरा भाई मेरे ख्वाब में आया और बहुत परेशान था। हमारे घर में एक दरख्त मौजूद था और इसी दरख्त के साथ टेक लगाकर रोते हुए कह रहा था, मायरा, किसी पर यकीन मत करना। किसी पर का मतलब किसी पर भी नहीं, और जो कुछ वो औरत कह रही है वो ठीक कह रही है, इसकी बात मानो तुम। इसके बाद अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैंने बुखलाकर इर्द गिर्द देखा, मगर पूरी कोठरी में ज़रा भी शोर नहीं था। तभी मेरी नज़र रुबीना पर पड़ी, जो एक कोने में जाए नमाज बिछाए इबादत करने में मसरूफ़ थी। इसे देखकर हकीकतन एक लम्हे के लिए तो मैं काफ़ी डर गई। एक तो इतना अजीब ख्वाब, फिर अपने सामने से यूं देखना। वो अपनी इबादत में पूरी तरह से मगन थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर अपने ख्वाब के मुतल्लिक सोचने लगी कि मेरा भाई मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो किस औरत की बात कर रहा था? भाभी की? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो भाभी की बात कर रहे थे। तभी मेरी नज़र दोबारा रुबीना पर पड़ी, जो अब सलाम फेर रही थी। सलाम फेरने के बाद इसने मुस्कुराकर मुझे देखा तो मेरे दिमाग में अजीब सा झमक्का हुआ। वहाँ मेरा भाई रुबीना के मुतल्लिक ही बात कर रहा था। मुझे इस पर यकीन करना चाहिए। जो ये औरत कहे मुझे वही करना चाहिए। ये बात सोचते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं काफ़ी घबरा गई। तभी रुबीना नरमी से मेरे करीब आई और मुझे पानी पिलाकर पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। मुझे मेरा भाई ख्वाब में दिखाई दिया था।
اس نے بغیر کوئی رد عمل دیے خاموشی سے میری بات سننا جاری رکھی۔ وہ کہہ رہا تھا کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا۔ اتنا بول کر میں خاموش ہو گئی تو وہ نرمی سے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ جیسے تم بتا رہی ہو تمہیں ان سارے حالات میں جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ تو یہی بنتا ہے کہ تمہیں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ روبینہ نے بڑی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کی بات پر یقین کرو۔ وہ اب بھی کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کی بات کر رہا تھا۔ جب اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو میں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اگلا جملہ بھی کہہ ڈالا۔ اب کی مرتبہ وہ ذرا سی چونکی، صرف اپنے دل کی سنو۔ اگر تمہارا دل مجھ پر یقین کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو، اور اگر نہیں چاہتا تو زبردستی مت کرو۔ چلو اٹھو، شاباش، میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم آئی ہو تم نے ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے کہنے پر میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر اپنی قید کے بعد پہلی مرتبہ رو رو کر رب سے دعا مانگی۔ وہ اب قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو چکی تھی اور میں کتنی ہی دیر جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی رہی۔ دعا مانگنے کے بعد مجھے بے حد سکون آ گیا۔ آج میری عدالت میں پہلی پیشی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی کہیں مجھے بہت زیادہ سکون بھی تھا۔ میں کافی دیر یوں ہی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی۔ تبھی کانسٹیبل اندر آئی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ میں نے روبینہ کی جانب دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، پریشان مت ہونا، خود پر یقین رکھنا، جو تمہارا دل کہے صرف وہی کرنا۔ یہ بات سن کر میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ باہر آئی تو وین میں بٹھا کر مجھے عدالت میں لے جایا گیا، جہاں پہلے سے ہی میری بھابھی موجود تھیں۔ وہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ میرے خلاف میری بھابھی ہی مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ یہ جان کر کہ میرے اپنے ہی مجھے کٹہرے میں کھڑا کر چکے ہیں۔ اسی کورٹ میں پولیس نے میرا ریمانڈ مانگا، جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ بات سن کر میرا جسم پوری طرح سے کانپنے لگا۔ میں مسلسل رب سے یہی دعا کر رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن مخالف سمت میں پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح میرا ریمانڈ حاصل کر لیا جائے۔ میں نے بے اختیار آنکھوں میں آنسو لیے چھت کی جانب دیکھ کر اللہ کو پکارا اور کہا، اے رحمان، تو ہی ہے جو مجھے سارے مسئلے سے نکال سکتا ہے، کیونکہ صرف تو ہی وہ واحد گواہ ہے جو جانتا ہے میں نے یہ سب نہیں کیا۔ یہ جملہ کہہ کر میں پرسکون ہو گئی۔ مجھے اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا ریمانڈ لیا جاتا یا نہ لیا جاتا۔ اب جج نے ہی یہ فیصلہ کرنا تھا۔ جب کورٹ میں ایک آدمی داخل ہوا، اس آدمی کو دیکھ کر سب لوگ چونک گئے، کیونکہ ہم نے اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر آواز دے کر بولا، میں ان کا وکیل ہوں، جو بات کرنی ہے مجھ سے کی جائے۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ شخص آ گیا، جج کو اپنا تعارف کروانے کے بعد پھر وہی بات کی کہ وہ میرا وکیل ہے۔ یہ بات سن کر پورے کمرے میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ پھر وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا۔ نہ جانے اس نے کون کون سی دلیلیں دے کر میرا ریمانڈ لینے سے رکوا دیا۔ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ بس میں حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی، جو درمیانی عمر کا تھا، شاید میری بھائی کی ہی عمر کا تھا۔ اس کے بعد پولیس مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی تو اس نے اشارہ کر کر انہیں روک دیا اور میرے پاس آ کر نرمی سے بولا، مائرہ، پریشان مت ہونا، میں تم سے جیل میں ملنے آؤں گا اور تمہارے ساتھ بیتے پورے واقعے کو تفصیل سے سنوں گا۔ بس کچھ دن مشکل کے ہیں، اس کے بعد آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ مگر آپ ہیں کون؟ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں، جب اصل وقت آئے گا تب میں اپنا تعارف بھی کروا دوں گا۔ ابھی تم پرسکون رہو اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد پولیس نے مجھے مزید وہاں پر رکنے کی مہلت نہیں دی۔ میں واپس تھانے آ گئی تو روبینہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تو بتاؤ پھر بچ گئی نا؟ تمہارا ریمانڈ جو آج ہونے والا تھا، اس سے بچ گئی نا؟ میں کافی بےتاب تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک نیا جھٹکا لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم نے بھیجا تھا اس آدمی کو؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، ضروری نہیں کہ میں ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری ہی کوئی دعا ہو اور عین موقع پر وہ شخص وہاں پہنچ گیا، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس آدمی کو جانتی بھی نہیں، حتیٰ کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں ایک وکیل ہائر کر سکوں۔ پھر وہ کون تھا روبینہ؟ میرے اندر ایک بے چینی سی لگی تھی یہ جاننے کی
کہ آخر کون تھا۔ مائرہ، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، پریشان مت ہونا، جو ہو رہا ہے سکون سے دیکھنا، اپنے سوال ڈال کر حالات کو اپنے مخالف مت کرو۔ جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، تمہارے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ سن رہی ہو میری بات؟ میں خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد بولی، تم مجھے عام انسان نہیں لگتی۔ اس پر وہ کھلکھلا کر مسکرائی اور بولی، عام تو تم بھی نہیں ہو، تب ہی تو ہماری ڈیوٹیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم ابھی کچھ نہیں سمجھو گی، اور بہتر ہے اس جانب اپنا دھیان نہ ہی لگاؤ، صرف اپنے رب سے دعا کرو۔ اس وقت مجھے روبینہ سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ مجھے کوئی عام انسان نہیں لگ رہی تھی، جیسے وہ ہر بات ہر راز سے واقف ہو۔ وہ مڑنے لگی تو میں جلدی سے بول اٹھی، تم جانتی ہو نا اپنے بھائی کو میں نے نہیں مارا۔ اس بات پر روبینہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور نرمی سے بولی، جب تم یہ بات کہہ رہی ہو تو مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، تم میں علم ہے نا، اور تم دیکھ بھی سکتی ہو کہ میں نے نہیں مارا۔ اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرا کر واپس پلٹ گئی، جبکہ میرے جسم کے سارے بال کھڑے ہو چکے تھے، یعنی وہ واقعی میں کوئی عام انسان نہیں تھی، میں بس شش و پنج میں ہی مبتلا تھی۔ جب کانسٹیبل مجھے اپنے ساتھ ملاقاتی کمرے میں لے گئی، مجھے امید تھی کہ بھابھی مجھ سے ملنے آئی ہوں گی، لیکن ان کی بجائے وہی وکیل تھا جس نے آج مجھے ریمانڈ سے بچایا تھا۔ آپ غیر متوقع طور پر اس کے سامنے دیکھ کر میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، جی میں، کیوں آپ کو یقین نہیں تھا میں آؤں گا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ اتنا بول کر میں خاموش ہو گئی تو وہ نرمی سے بولا، چلیں اب مجھے پورا واقعہ بتائیں، اس رات کیا کیا ہوا تھا، تاکہ میں اپنا کیس اچھی طرح تیار کر سکوں۔ میں نے اس رات ہونے والے پورے واقعے کا ذکر وکیل سے کر دیا، جسے سننے کے بعد وہ اپنے اسی نرم لہجے میں بولا، کیا آپ کو اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا کہ وہ آپ کے لیے اچھا فیصلہ نہیں لے سکتے؟ اس بات پر میں چونک گئی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا تھا وہ واقعی میں ہی آپ کو بیچ دیں گے؟ ہاں ایسی ہی بات تھی۔ اس وقت بھائی بہت زیادہ غصے میں تھے، میری ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے۔ کیا وہ آپ سے غصے میں تھے؟ کیا آپ نے کچھ ایسا کیا تھا جس سے انہیں غصہ آیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ باہر سے آئے تھے تبھی بہت غصے میں تھے اور میری شادی کر کے قیمت وصول کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات ہوں، یا پھر وہ یہ شادی آپ کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہو، آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو۔ میں اس وکیل کی باتوں پر کافی شش و پنج کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے سوالات ہی ایسے تھے۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے جو آپ کے بھائی کو مار سکتا ہے؟ ہاں، اپنی بھابھی پر، وہ رات کو لڑے تھے۔ جب آدھی رات کو میں باہر نکلی تو وہ ذہن میں ہی موجود تھیں۔ مجھے جو کچھ یاد تھا میں نے وہ سبھی اس وکیل کو بتا دیا۔ وہ انتہائی غور سے میری ہر بات سن رہا تھا۔ کیا اس کے بعد جیل میں آپ کی بھابھی آپ سے ملنے آئی تھیں؟ مجھے وہ ملاقات یاد آئی تو میں نے ہماری پچھلی ملاقات کی بھی سب باتیں اس وکیل کو بتا دیں کہ کیسے بھابھی اپنے مزدور بھائی سے میرا نکاح کروانے کی بات کر رہی تھیں۔ یہ بات سن کر اس وکیل کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ اپنی فائل بند کرتے ہوئے بولا، بس آپ پریشان نہ ہوں، اب یہ کیس میں خود سے حل کر لوں گا، اب صرف اللہ پر توکل رکھیں۔ میں واپس اپنے سیل میں آئی تو روبینہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے پاس گئی اور جا کر پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے اللہ پاک نے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں پرسکون کروں۔ وہی بات ہے نا، ہمارا رب بہت سونا ہے، جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ تم بھی پریشان مت ہونا، اس سارے کیس سے بڑے آرام سے نکل جاؤ گی، اور تمہیں ساتھی بھی بہت اچھا ملے گا۔ میرے سارے سوالات ختم ہو چکے تھے اور میں سمجھ گئی تھی روبینہ کو وہاں مجھے تسلی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو میرے بھائی نے کس کا قرضہ دینا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، مائرہ، وقت سے پہلے جاننے کی کوئی بھی کوشش مت کرو، سب تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد واقعی میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ میری اگلی پیشی پر میرے وکیل نے بڑی جان سے پورا کیس لڑا۔ اس کے دوران اس نے یہ بات ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قتل میری بھابھی نے کیا ہے، کیونکہ مائرہ کا بھائی اس کی کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا،
مگر اس کی بھابھی اپنی نند کا نکاح اپنے معذور بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ اسی دوران ان دونوں کی جھڑپ ہو گئی تو بیوی نے اپنے شوہر کی ہی جان لے لی۔ اس سے پہلے میرے وکیل نے مجھے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ تم کوئی بات مت کرنا، بس جو میں کہوں اس کی ہاں میں ہاں ملانا۔ میں نے بھابھی کو دیکھا تو ان کی چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسی کیسی دلیلیں دے کر تینوں پیشیوں میں ہی نہ صرف میرا کیس ختم ہو گیا بلکہ وہ کیس ہم جیت بھی چکے تھے، اور میرے وکیل نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ میرے بھائی کو ان کی بیوی نے ہی مارا ہے۔ میں رہا ہو گئی تو میں نے وکیل کا شکریہ ادا کرنے اس دفتر گئی، ساتھ اس کی فیس بھی پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس فیس یہی ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ بات؟ میں نے چونک کر پوچھا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، مائرہ میں نے یہ بات کورٹ میں نہیں آنے دی، مگر اب آپ سے مزید نہیں چھپا سکتا۔ آپ کا بھائی مجھ سے ہی آپ کا نکاح کروانا چاہتا تھا، کیونکہ انہیں اپنی بیوی کے ذہن کا علم ہو گیا تھا جو اپنے معذور بھائی سے آپ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ سو وہ بہت غصے میں میرے پاس آیا تو میں نے حامی بھر لی۔ بہت اچھا دوست تھا وہ میرا۔ گھر جا کر اس نے یہ سب ڈرامہ کیا تاکہ اس کی بیوی اس پر پریشر نہ ڈال سکے اور پیسوں کی بات سن کر مان جائے، مگر اس نے پھر وہی کھیل کھیلا، اپنے شوہر کو ہی قتل کر کر الزام تم پر ڈال دیا تاکہ تم ڈر جاؤ اور اس کے بھائی سے شادی کرو۔ خیر یہ سارے خیالات تمہارے سامنے ہیں، اب بتاؤ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا سوچنے کے لیے، کیونکہ میں جان گئی تھی حالات نے ہم دونوں کا ملنا ایسے ہی لکھا ہے، اور روبینہ بھی مجھے اس شخص کے متعلق کچھ مثبت باتیں اور ڈھکے چھپے اشارے دے چکی تھی۔ اوپر سے میرا بھائی بھی اس شخص سے میری شادی کروانے کی خواہش کے بدلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں اسے کیوں انکار کرتی بھلا؟ تو ناظرین کمنٹ باکس میں بتائیے گا، کیا مائرہ کو اپنے وکیل سے شادی کر لینی چاہیے؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔